حلقہ مالکیہ کی طرف سے ماہنامہ رسالہ فیوضات مالکیہ کے نام سے اس رسالے کا آغاز ہو چکا ہے۔ پہلا رسالہ آ چکا ہے۔ آپ حضرات یہ رسالہ اپنے ساتھ لے کے بھی جائیں اور باقاعدہ دفتر میں اس رسالے کے لیے ماہانہ یا سالانہ اجراء کے لیے آپ اپنا رابطہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ اب تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا پروفیسر خواجہ ابوالکلام صدیقی صاحب بیان فرمائیں گے۔ حضرت مولانا پروفیسر خواجہ ابوالکلام صدیقی صاحب دامت برکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم۔ قابل صد احترام حضرت خواجہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، حضرات علماء کرام، بزرگان دین، معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم احسان ہے کہ اس نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم نعمت کی نسبت عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم احسان ہے کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے امتیازات حاصل ہیں، اسی طرح اللہ نے حضرت کے ذریعے سے ہمیں جو قرآن مجید کی نعمت عطا فرمائی، یہ قرآن مجید بھی تمام آسمانی کتابوں میں امتیازی خصوصیات رکھتا ہے کہ اللہ نے جو یہ عظیم نعمت عطا فرمائی، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علمی معجزہ ہے۔ پہلی کتابیں اپنی قوم کی زبان میں نازل ہوئیں۔ قرآن مجید اصل زبان میں، عربی زبان میں، لوح محفوظ کی زبان میں نازل ہوا۔ پہلی کتابوں میں صرف انزال کی کیفیت پائی جاتی ہے، جبکہ قرآن مجید میں انزال اور تنزیل دونوں خصوصیات موجود ہیں۔ پہلی کتابیں کسی نہ کسی چیز پہ لکھی ہوئی نازل ہوئیں۔ قرآن مجید افضل المخلوقات، تمام مخلوقات میں سب سے افضل ذات اقدس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل پر نازل ہوا،
قرآن مجید کی امتیازی خصوصیات میں خصوصیت عامیت ہے کہ پہلی کتابیں کسی خاص قوم کے لیے، خاص علاقے کے لیے، خاص وقت کے لیے تھیں۔ قرآن مجید کے اندر عامیت پائی جاتی ہے، یہ تمام انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ جنات کے لیے بھی ہے، اور فرشتوں میں بھی اس کا اشتیاق پایا جاتا ہے۔ فرمایا کہ فرشتے بھی یہ بات چاہتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کو سنیں، تو صبح کے وقت میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اجازت دیتے ہیں کہ زمین پہ جائیں اور میرے بندے قرآن مجید کو جو نماز میں پڑھ رہے ہیں ان سے قرآن مجید سنیں۔ پھر یہ کہ اس کے اندر جامعیت پائی جاتی ہے، قیامت تک کے ہر فتنے کا رد اس کے اندر موجود ہے، قیامت تک کی ہر گمراہی کا علاج اس کے اندر موجود ہے۔ اور یہ قرآن مجید تلاوت کی کتاب بھی ہے، یہ قرآن مجید عمل کی کتاب بھی ہے، قرآن مجید برکات کی کتاب بھی ہے۔ پھر اس کے اندر دوامیت ہمیشہ کی پائی جاتی ہے، عمل کے لحاظ سے بھی اور وجود کے لحاظ سے بھی۔ یہ قرآن مجید قیامت تک نہیں بلکہ قیامت سے آگے بھی انسان کے ساتھ چلتا ہے۔ اس کی رفاقت دائمی رفاقت ہے کہ دنیا کے اندر انسان بیمار ہے، اس بیماری کے لیے قرآن مجید کے اندر شفا موجود ہے۔ اس دنیا کے اندر تنگ دستی کی کیفیت ہے، اس کے لیے سورۃ الواقعہ موجود ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے اور کہا کہ حضرت اگر آپ اجازت دیں میں کسی طبیب کو بلا لوں۔ فرمایا کہ جو حقیقی طبیب ہے اسی کی نے کیفیت عطا کی ہے، تو اس کے لیے کسی دنیاوی طبیب کی ضرورت نہیں، کہ میرا وقت آ چکا ہے، اب کسی طبیب کا کام نہیں۔ کہا کہ حضرت اگر آپ اجازت دیں تو آپ کی بیٹیاں ہیں تو ان کے لیے بیت المال سے وظیفہ مقرر کر دوں۔ فرمایا اس کی ضرورت نہیں۔ تعجب ہوا کہ ظاہری جائیداد بھی کوئی نہیں، ظاہری آمدنی کا ذریعہ بھی کوئی نہیں، اس کے باوجود ابن مسعود فرما رہے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں۔ اس زمانے میں ہمارے دور کی طرح عورتیں کماتی نہیں تھیں، یہ تو آج کا دور ہے کہ ہماری غیرتیں معلوم نہیں کہاں ہو گئی ہیں کہ شوہر بیٹھے کھا رہے ہیں، بیویاں بیچاری کما رہی ہیں۔ تو اس دور کے اندر تو غیرت بھی موجود تھی اور احساس بھی موجود تھا۔ تو حضرت عثمان کو تعجب ہوا، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے خود نبی علیہ السلام سے یہ بات سنی، جو روزانہ شام کو صرف واقعہ پڑھنے کی عادت بنا لے اللہ سے کسی کا محتاج نہیں کرے گا۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو یہ صورت یاد کرا دی ہے، ان کو پڑھنے کی عادت بھی ڈال دی ہے۔ تو جہاں دنیا کے اندر کیا دنیا کی ضروریات کا علاج اس قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ گزر رہے ہیں، ایک آدمی نے بتایا کہ حضرت یہ ایک نوجوان ہے، اس کا ذہنی توازن درست نہیں، بگڑ گیا ہے۔ حضرت نے کچھ پڑھ کے اس کے کان میں دم کیا، وہ درست ہو گیا۔ وہ لوگ حضرت نبی علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے، کہا کہ حضرت یہ ایک دیوانہ نوجوان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان کے کان میں کچھ پڑھا تھا، یہ درست ہو گیا، کیا پڑھا ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ آ جائیں تو یہ پوچھ لیتے ہیں۔ میرے محترم، قدم قدم پر عقائد کی اصلاح موجود ہے، ایک ایک جملے کے اندر نہ جانے کتنے اشارات موجود ہیں۔ اس سے بھی ایک عقیدہ واضح ہو رہا ہے، اگر نبی علیہ السلام عالم الغیب ہوتے تو حضرت فرما دیتے کہ ہاں مجھے معلوم ہے کہ اس نے کیا پڑھا، لیکن حضرت فرما رہے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ آئیں تو ان سے پوچھ لیتے ہیں۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ تشریف لائے، نبی صاحب پوچھا، کہا کہ میں نے سورۃ المومنون کی آخری آیتیں افحسبتم انما خلقناکم سے لے کر سورت کے آخر تک یہی پڑھ کے دم کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر یہ آیات پہاڑ پر بھی اخلاص کے ساتھ پڑھی جائیں تو وہ بھی اپنی جگہ سے ہل جائیں۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ قرآن مجید انسان کی دنیاوی ضروریات کا بھی علاج ہے
دنیا کی زندگی کے اندر قدم قدم پر جو گمراہیاں ہیں اس کا علاج بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اور اسی آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، دور حاضر کے 4 فتنوں کا اللہ نے رد فرمایا ہے۔ اور پھر یہ کہ کیا کہ انسان جب دنیا کو چھوڑ کے جائے گا قرآن مجید کا تعلق ختم ہو جائے گا؟ نہیں۔ قرآن مجید کی کہ اس وقت جب انسان وفات کی کیفیت میں ہو اور انسان کی روح مشکل سے نکل رہی ہو، اس وقت یہ فرمایا کہ سورہ یاسین کا پڑھنا اگر وقت آ گیا ہے تو روح آسانی سے نکلے گی، اگر وقت نہیں آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائیں گے۔ موت انسان کی واقع ہو گئی، قبر میں چلا گیا، فرمایا جب قبر میں گیا ہے گناہ گار ہے، عذاب ہونا چاہ رہا ہے، تو ایک انسانی جسم انتہائی حسین و جمیل شکل ظاہر ہوگی، وہ کہے گی کہ اے اللہ کی جب مجھے اپنے قرآن سے نکال یا اس کو اپنے عذاب سے محفوظ فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قرآن سے تو نہیں نکالیں گے، اللہ اس بندے کو عذاب سے محفوظ فرما دیں گے کہ یہ کیا چیز تھی، یہ سورۃ الملک ہے کہ اس کے پڑھنے کی روزانہ اس کو رات کو عادت تھی، اور یہی سورۃ الملک کا پڑھنا انسانی شکل میں وہاں سامنے آیا اور اس کے لیے عذاب سے نجات کا ذریعہ بنا۔ پھر یہ قبر تدفین کے وقت حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بات مروی ہے کہ جب انسان کی تدفین کی جائے، تدفین کرنے کے بعد اس کے سرحانے الف لام میم سے لے کر المفلحون تک پڑھا جائے اور اس کے پاؤں کی طرف آمن الرسول سے فانصرنا علی القوم الکافرین تک پڑھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے نجات کی صورت پیدا فرما دیتے ہیں۔ اب یہاں کون کام آ رہا ہے؟ قرآن مجید کام آ رہا ہے۔ اس کے بعد قیامت کا دن ہے، فرمایا کہ یہ کیفیت ہوگی کہ یہ سورج جو 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر ہے اس وقت، اور اس کی حرارت برداشت نہیں ہو رہی۔ ابھی تو آپ بیٹھے ہوئے ہیں، چند دنوں کے بعد پنکھے کے بغیر بیٹھنا ممکن نہیں ہوگا، پھر کچھ دنوں کے بعد پنکھوں کے باوجود بھی بے چینی کی کیفیت ہوگی، اے سی میں بیٹھیں گے، باہر نکلنا دھوپ میں بڑا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن یہ سورج جو یہاں 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر ہے، وہاں صرف 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ اور یہاں بھی میل کے بارے میں بھی محدثین نے 2 نقطۂ نظر پیش کیے ہیں کہ میل سے مراد فاصلے کا میل ہے، اور بعض نے کہا کہ میل سے مراد 1 ہاتھ کا فاصلہ ہے۔ میں کہتا ہوں اگر 1 ہاتھ کا فاصلہ نہ ہو، 1 میل کا فاصلہ بھی ہو تو 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے کی گرمی برداشت نہیں ہو رہی تو 1 میل کی گرمی کیسے برداشت ہوگی؟ فرمایا کہ انسان کے جسم سے پسینے نکل رہے ہوں گے، کتنا کہے کہ انسان کے جسم سے اتنا پسینہ نکلے گا جس میں کشتی نہیں، کشتیاں تیر سکیں گی۔ اس حالت میں انسان اس بے چینی کی کیفیت میں ہوگا، خوش نصیب ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ مجھے بھی آپ کو ان خوش نصیبوں میں بنا دے۔ فرمایا کہ ان کے سروں پر پھولوں کی چھتریاں ہوں گی اور ان سے روشنی نکل رہی ہوگی۔ پوچھا جائے گا یہ کون خوش نصیب ہیں؟ کہا جائے گا یہ وہ خوش نصیب ہیں جو دنیا میں سورۃ البقرہ سورہ آل عمران کی تلاوت کیا کرتے تھے، یہ ان کی اس کے نتائج ہیں۔ پھر یہی قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش ہو کر انسان کی شفاعت کرے گا، اور اس کی شفاعت کو اللہ رد نہیں فرمائیں گے، جنت میں داخلہ ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے جیسے دنیا میں تو قرآن پڑھتا تھا، قرآن پڑھتا جا، جنت کے منازل چڑھتا جا، اور جہاں اس کا قرآن مکمل ہوگا وہ اس کی منزل ہوگی۔ کیا تعلق قرآن کا ختم ہو گیا؟ ابھی ختم نہیں ہوا۔ فرمایا کہ وہ خوش نصیب جو دنیا میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں توجہ کے ساتھ اور اس تصور کے ساتھ کہ میں اپنے رب کو اس کا کلام سنا رہا ہوں، خدا ان خوش نصیبوں کو خود خالق کائنات اپنا کلام سنائے گا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ مجھے بھی آپ کو خوش نصیبوں میں سے بنا دے۔ تو لہٰذا یہ قرآن مجید اتنی بڑی نعمت، اس نعمت کی قدردانی کے کچھ تقاضے ہیں۔ سب سے پہلا تقاضا ایمان، کہ اس کے آغاز سے لے کر اختتام تک اس بات کا ایمان کہ لا ریب فیہ، کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے نازل کردہ ہے اور اس کے اندر کوئی شک والی بات موجود نہیں۔ دوسرا تقاضا اس نعمت کی قدردانی کا وہ ہے اس کا ادب اور احترام، کہ اگر بے غسل ہونے کی حالت میں ہوں تو زبانی بھی اس کو نہ پڑھیں، اور عورتیں ماہانہ مجبوری کی حالت میں ہوں، جب بچہ جننے کی کیفیت سے گزری ہوں
وہ بھی اس کو نہ پڑھیں۔ آج کے دور کے اندر یہ فتنہ موجود ہے کہ ایسے پڑھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں میرے محترم، نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اگر بے غسل ہونے کی حالت میں نہیں، بے وضو ہونے کی حالت میں ہیں تو قرآن مجید کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے، قرآن مجید کو زبانی پڑھ سکتے ہیں۔ دور حاضر کے اندر ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ نہیں، یہ قرآن مجید کو اس حالت میں ہاتھ لگایا جا سکتا ہے۔ آپ کے میڈیا پہ یہ بات آ چکی ہے، فتوے چھپ چکے ہیں کہ جناب ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو ایسے ہی ایک صاحب جو بہت بڑے اس کے مبلغ تھے، اللہ کا نظام ہے، کسی وجہ سے میرے پاس تشریف لائے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور ایسے میرے سامنے آ کر بیٹھے۔ درس میں میرے ہاں جمعہ کو مغرب کا درس ہوتا، اس میں تشریف لائے، اور اس کے ساتھ ان کے ساتھ کوئی ساتھی بھی تھے، یونیورسٹی کالج کے حضرات تھے جو ان کی تبلیغ کی وجہ سے ان کے ہم مسلک ہو چکے تھے، تو تشریف لائے۔ قرآن مجید میں انہوں نے ایسے ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ تو بہرحال میرا بھی زندگی کا پورا تجربہ ہے کہ یہ تدریس ہی میں وقت گزرا ہے، تو اندازہ تھا کہ یہ میرے کسی لیکچر پہ تیار ہو کر تشریف لائے ہیں۔ تو انہوں نے پہلے یہ سوال نہیں کیا، پہلے انہوں نے ایک اور سوال کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ حضرت بخاری شریف کے اندر 5 روایتیں موجود ہیں رفع یدین کی، آپ بخاری شریف کو صحیح بخاری بھی مانتے ہیں اور اس کی احادیث کو معتبر بھی مانتے ہیں، اور پھر آپ بخاری شریف پہ عمل بھی نہیں کرتے، تو لہذا یہ 5 روایتیں ہیں بخاری شریف میں رفع یدین کرنے کی اور نہ کرنے کی کوئی روایت موجود نہیں۔ تو میں نے کہا کہ آپ نے توجہ سے نہیں پڑھا۔ بخاری شریف کے اندر باب التشہد کے اندر ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے، جس میں شروع نماز کا رفع یدین ہے، آگے کا رفع یدین نہیں۔ لیکن بہرحال میں بحث مباحث سے اجتناب کرتا ہوں، میں آپ سے بحث نہیں کرتا، میں آپ کی بات تسلیم کر لیتا ہوں کہ 5 روایتیں ہیں رفع یدین کرنے کی۔ تو جو رفع یدین کرنے کی 5 روایتیں ہیں، یہ کتنے راویوں سے ہیں؟ فرمانے لگے کہ یہ تو مجھے معلوم نہیں۔ تو میں نے کہا کوئی حرج کی بات نہیں، میرا آپ کا مناظرہ تو ہے نہیں، یہ 2 راویوں سے ہیں۔ 4 روایتیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ہیں، ایک روایت حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ سے ہے، تو یہ 5 ہو گئی۔ کہنے لگے جی ہاں جی ہاں۔ تو میں نے کہا کہ آپ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت پہ عمل فرما رہے ہیں، یا مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کی روایت کی وجہ سے رفع یدین فرما رہے ہیں، یا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کی وجہ سے رفع یدین فرما رہے ہیں؟ کیونکہ یہ بخاری شریف فقہ کی کتاب بھی ہے، حدیث کی کتاب بھی ہے۔ اس کے عنوانات جتنے ہیں یہ سارے کے سارے فقہ ہیں، فقہی نتائج ہیں جو امام بخاری نے بیان فرمائے ہیں۔ اس لیے کہا گیا کہ فقہ البخاری فی تراجم ہی، کہ اس کے تراجم میں یہ فقہ بخاری ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ آپ جو رفع یدین فرما رہے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت کی وجہ سے کر رہے ہیں، یا مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کی روایت کی وجہ سے کر رہے ہیں، یا آپ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کی وجہ سے کر رہے ہیں، کس کی وجہ سے کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں آپ کی بات سمجھا نہیں۔ میں نے کہا میں سمجھا دیتا ہوں۔ اگر آپ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت کی وجہ سے رفع یدین فرما رہے ہیں، تو خود ابن عمر رضی اللہ عنہ کا اپنا عمل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے معتبر اور مستند استاد ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں صحیح سند سے روایت موجود ہے جو خود رفع یدین نہیں فرماتے تھے۔ جب صحابی رضی اللہ عنہ خود عمل نہیں کر رہے اس حدیث پہ، تو اس کے معنی ہے کہ یا یہ عمل منسوخ ہے یا غیر افضل ہے، مگر نہ ممکنات میں سے نہیں کہ صحابی اپنی روایت کو چھوڑ دیں، یہ ممکنات میں سے نہیں۔ یہ تو وہ لوگ تھے کہ حدیبیہ کا مقام ہے، عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو بھی رضی اللہ عنہ نہیں بنے، نبی علیہ السلام سے اہل مکہ کی طرف سے مذاکرات کے لیے تشریف لائے، بیٹھے ہیں، مذاکرات ہو رہے ہیں، مذاکرات سے فارغ ہوئے واپس گئے۔ اہل مکہ نے کہا کہ اب تک ہم نبی علیہ السلام پر حملہ کرنے کے لیے جاتے رہے ہیں، اس وقت ہمارے گھیرے میں ہیں، آپ جہاندیدہ سردار ہیں، کیا مشورہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے تاکہ یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے؟ عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایمان نہیں لائے، ایمان اس کے بعد میں لائے ہیں۔ کہا کہ دیکھو کہ یہ حماقت مت کرنا، میں نے کیسر و کسریٰ کے دربار دیکھے ہیں، ان کو کیسر و کسریٰ کے دربار میں کرسی پیش کی جاتی تھی، میں نے کیسر و کسریٰ کے دربار دیکھے ہیں، وہاں میں نے جسموں پر حکومت دیکھی ہے،
اور نبی علیہ السلام کی مجلس میں نے دلوں پر حکومتیں کی ہے کہ میں نے دیکھا نبی علیہ السلام نے کلی فرمائی اس بیت اللہ کے رب کی قسم ہے کہ ایک بوند پانی کی میں نے زمین پہ نہیں گرنے دی گرتے ہوئے دیکھی. انہوں نے اپنے ہاتھوں پہ لیا, پھر اپنے ہاتھوں پہ خشک نہیں کیا, ان کو اپنی آنکھوں سے ملا, اپنے دل پہ ملا. جو حضرت کے مبارک جسم سے لگنے والا پانی ضائع نہیں ہونے دیتے, وہ حضرت کا مبارک خون زمین پہ کیسے گرنے دیں گے؟ وہ اپنی گردنیں کٹوائیں گے, تمہیں حضرت کے قریب نہیں جانے دیں گے. میں یہاں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ان حضرات نے جنہوں نے حضرت کے جسم اطہر سے لگنے والے پانی کو نیچے نہیں گرنے دیا, انہوں نے حضرت کے ارشاد گرامی کو ضائع کیا ہوگا, انہوں نے حضرت کے فعل مبارک کو نظر انداز کیا ہوگا, ممکنات میں سے نہیں. تو ابن عمر رضی اللہ عنہ کا خود رفع دین نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے نزدیک یہ عمل منسوخ ہے یا غیر افضل ہے. اگر آپ مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کو ایسے رفع دین فرما رہے ہیں تو حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ سے سنن نسائی میں 3 صحیح سندوں سے رفع دین, سجدے کا بھی ساتھ مروی ہے, رکوع کے رفع دین کے ساتھ سجدے کا رفع دین بھی مروی ہے, اور آپ سجدے کا رفع دین نہیں کرتے. تو اس کے معنی ہے کہ آپ مالک بن حویرث کی روایت پہ بھی عمل نہیں کر رہے, آپ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ کی فقہ پہ عمل کر رہے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا حدیث میں مقام تسلیم شدہ ہے, لیکن فقہ میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے مقابلے میں فوقیت حاصل ہے. جب فوقیت حاصل ہے تو امام صاحب کی فقہی اجتہاد اور فقہی تحقیق کو ترجیح دی جائے گی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ترجیح کے مقابلے میں. اور پھر یہ ترجیح صرف اس وجہ سے نہیں, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دلائل کی وجہ سے ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے رفع دین کرنے کی روایت پر نہ کرنے کی روایت کو جو ترجیح دی ہے وہ کیوں دی ہے؟ رفع دین کرنے کی بنیادی روایت حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, اور نہ کرنے کی بنیادی روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. اب ان دونوں میں آپ جائزہ لیں, حضرات علماء تشریف فرمائے ہیں. پہلی بات یہ کہ ان دونوں میں بڑے عالم کون سے ہیں؟ عالم ان دونوں میں کون ہیں؟ ابن مسعود رضی اللہ عنہ, اور عالم کی روایت کو ترجیح ہوگی اس سے کم عالم کے مقابلے میں. دوسری بات جو زیادہ قریبی ہو اس کی بات کو ترجیح دی جاتی ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں 20 سال رہے ہیں, حضرت کے پیچھے صف اول میں نماز پڑھتے تھے. نبی علیہ السلام کا مبارک عصا اور جوتی مبارک ان کے قبضے میں ہوتی تھی, یہ سنبھال کے رکھتے تھے. نبی السلام کے اتنا قرب ان کو حاصل تھا تو ان کی روایت کو ترجیح حاصل ہوگی دوسرے صحابہ کے روایت کے مقابلے میں. تیسری بات یہ کہ حدیث کی تمام کتابوں کا جائزہ لیں, ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے صرف ایک ہی صورت مروی ہے کہ شروع نماز کے سوا رفع دین نہیں, اور ابن عمر رضی اللہ عنہ سے حدیث کی مختلف کتابوں میں مختلف صورتیں مروی ہیں جہاں اشتراک کی کیفیت پائی جاتی ہے, اس کے مقابلے میں قطعی خبر کو ترجیح دی جائے گی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا اپنا عمل اپنی روایت کے مطابق ہے, ابن عمر رضی اللہ عنہ کا اپنا عمل اپنی روایت کے مطابق نہیں, اس لحاظ سے بھی رفع دین نہ کرنے کو ترجیح حاصل ہوگی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے جتنے شاگرد ہیں تمام شاگرد متفق ہیں اپنے استاد کے طریقے پر, اگرچہ صرف ابن مسعود کے شاگرد نہیں, وہ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہ کے بھی شاگرد ہیں, دیگر صحابہ کرام کے شاگرد بھی ہیں, اس کے باوجود متفق ہیں رفع دین نہ کرنے پر. ابن عمر رضی اللہ عنہ کے جو شاگرد ہیں بعض کرنے والے ہیں بعض نہ کرنے والے ہیں, اور جس میں ایک صورت پائی جائے گی اس کو ترجیح حاصل ہوگی اختلافی صورت کے مقابلے میں. پھر حضرات خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, تو میری سنت پہ عمل کرو اور میرے خلفائے راشدین رضی اللہ عنہ کی سنت پہ عمل کرو. خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم چاروں کے چاروں رفع دین کرنے والے نہیں, سے شروع نماز رفع دین کرتے ہیں آگے نہیں کرتے, اس لحاظ سے بھی اس کو ترجیح حاصل ہوگی. پھر آپ یہ بات دیکھیں کہ نماز کی بنیادی صفت ہے سکون. سجدے میں رفع دین کرنے کی روایت ہے, نہ کرنے کی روایت ہے. یہ روایت میں ٹکراؤ پایا جاتا ہے, لیکن سجدہ کا رفع دین کیوں چھوڑا جاتا ہے؟ اس لیے چھوڑا جاتا ہے کہ نماز کی بنیادی صفت سکون ہے. جہاں سکون اور حرکت میں ٹکراؤ ہوگا سکون والی روایت کو ترجیح دی جائے گی. تو اسی طرح جہاں سجدے کے اندر معاملہ ہے اسی طرح سے رکوع کے اندر بھی معاملہ ہے. رکوع میں رفع دین کرنے نہ کرنے دونوں کی روایت موجود ہے, تو لہذا نہ کرنے کی روایت کو سکون کی وجہ سے ترجیح دی جائے گی.
پھر آپ یہ دیکھیں کہ نماز کا ایک ضابطہ ہے کہ نماز کیا ہے، کہ نماز کا ضابطہ ہے کہ یہ جسمانی عبادت ہے، نماز جسمانی حرکات کا نام ہے۔ ابھی یہ بات گزارش میں کروں گا، جب یہ جسمانی حرکات کا نام ہے تو نماز کی کوئی جسمانی حرکت زبان کی حرکت کے بغیر نہیں۔ آپ نماز شروع فرما رہے ہیں، ہاتھوں کو آپ نے کانوں تک اٹھایا تو آپ بغیر زبان کی حرکت کے ہاتھ اٹھا رہے ہیں؟ نہیں، اللہ اکبر کہہ کر آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، تکبیر تحریمہ آپ یہاں فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ رکوع میں جا رہے ہیں تو رکوع میں جا رہے ہیں زبان کی حرکت کے بغیر جا رہے ہیں؟ نہیں، اللہ اکبر کہہ کر جسم کو آپ حرکت دے رہے ہیں۔ آپ جو ہے رکوع سے سر اٹھا رہے ہیں، کیا زبان کی حرکت کے بغیر؟ نہیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر جسم کو سیدھا کر رہے ہیں۔ ایسے سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، پوری نماز کو دیکھتے جائیں، یہاں تک کہ جب آپ سلام پھیر رہے ہیں چہرہ دائیں طرف پھیر رہے ہیں، جسم کو حرکت دے رہے ہیں، کیا زبان کی حرکت کے بغیر دے رہے ہیں؟ نہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے الفاظ کہہ کر چہرے کو پھیر رہے ہیں ایسے بائیں طرف۔ تو معلوم ہوا کہ نماز کے شروع سے لے کر اختتام تک جسم کی کوئی حرکت زبان کی حرکت کے بغیر نہیں۔ اب آپ رکوع میں جا رہے ہیں، رفع یدین کرتے ہیں تو یہاں آپ نے اللہ اکبر کہا، یا اللہ اکبر یا رفع یدین کا ہے یا رکوع کا ہے، دونوں میں سے ایک حرکت اضافی ہے۔ اللہ اکبر ایک دفعہ کہہ رہے ہیں اور حرکتیں دو ہو رہی ہیں، جب دو حرکتیں ہو رہی ہیں تو ایک حرکت اضافی ہے، رکوع کی حرکت اضافی نہیں ہو سکتی۔ رکوع کا حکم تو قرآن کے اندر موجود ہے، رکوع فرض ہے، تو معلوم ہوا کہ جو دوسری اضافی حرکت ہے وہ رفع یدین کی حرکت ہے، اس لیے نماز کے ضابطے کے لحاظ سے بھی اس حرکت سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو میں یہ بات گزارش کر رہا تھا کہ دیکھیے کہ جب میں نے یہ بات ان سے بیان کی، اس کے بعد انہوں نے فوراً کہا کہ یہ فروعی مسئلہ ہے، اس کو چھوڑیں، میرا ایک سوال ہے آپ سے۔ جو بات میں کر رہا تھا بات لمبی ہو گئی، میرا ایک سوال ہے آپ سے۔ میں نے کہا جی فرمائیے۔ کہنے لگے کہ کیا قرآن مجید کو بغیر وضو ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگے جی اس کی دلیل بیان کریں۔ تو میں نے عرض کیا کہ لا یمسہ الا المطہرون، یہ قرآن کا حکم ہے۔ ابھی یہ بات میں نے بیان کی تھی تو وہی میرا اندازہ صحیح ہوا کہ انہوں نے ہاتھ وہاں رکھا ہوا تھا، اپنے ہی مسلک کسی مترجم کی کتاب ساتھ لائے تھے، انہوں نے وہ قرآن مجید کھولا، میرے آگے کیا کہ حضرت پڑھیں اس کو۔ تو میں نے عرض کیا، میں نے کہا حضرت آپ پڑھ لیں، ہمیں اعتماد ہے آپ پر۔ تو انہوں نے اس کا ترجمہ کیا کہ نہیں چھوتے اس کو پاکیزہ فرشتوں کے سوا، نہیں چھوتے اس کو پاکیزہ فرشتوں کے سوا۔ تو اللہ نے جو بات دل میں ڈالی تو میں ان سے پہلا سوال کیا، میں نے کہا میرا سوال یہ ہے کہ آپ فرشتے ہیں؟ فوراً چونکے کہ نہیں۔ تو میں نے کہا آپ نے کیوں چھوا ہوا ہے؟ ابھی تو آپ خود ترجمہ فرما رہے ہیں کہ اس کو پاکیزہ فرشتوں کے سوا کوئی نہیں چھوتا، اور آپ جب فرشتے نہیں ہیں تو آپ نے اس کو کیوں ہاتھ لگایا ہوا ہے؟ اب وہ خاموش۔ دوسرا سوال میں نے کہا کہ آپ نے فرمایا کہ نہیں چھوتے اس کو پاکیزہ فرشتوں کے سوا، تو معلوم ہوا کہ فرشتے دو قسم کے ہیں، پاکیزہ بھی ہیں ناپاک بھی ہیں۔ اگر یہ دو قسم کے نہ ہوتے تو پاکیزہ کا لفظ لگانے کی ضرورت نہیں تھی۔ پانی گرم ہے تبھی کہیں گے کہ ٹھنڈا پانی ہوگا تو گرم پانی کہیں گے، تو لہٰذا تخصیص بتلا رہی ہے کہ فرشتے ناپاک بھی ہیں۔ تو قرآن مجید کی کوئی آیت بتلا دیں یا نبی علیہ السلام کے ارشاد گرامی بتلا دیں جس سے معلوم ہو کہ فرشتے پاک بھی ہوتے ہیں ناپاک بھی ہوتے ہیں۔ تیسرا سوال کہ دیکھیے کہ لا یمسہ، نہیں چھوتے ہو اس کو، الا المطہرون، پاکیزہ کیے ہوں کے سوا، اس میں آپ نے فرشتے کس لفظ کا ترجمہ فرمایا؟ مترجم پر اعتماد کیا ہے؟ کسی کی بات پہ اعتماد کرنا شریعت کے معاملے میں اسی کو تقلید کہتے ہیں۔ آپ نے مترجم کی تقلید فرمائی ہے کس کام میں؟ کہ عربی زبان میں جس کو عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے، سیکھ سکتا ہے۔ تو اگر آپ اس بارے میں ان کی تقلید کریں تو آپ موحد ہوں، اور ہم اجتہادی امور میں جو ہمارے بس میں نہیں اس میں اگر امام اعظم حضرت تقلید کریں تو ہم مشرک ہو جائیں۔ یہ ذرا مجھے فرق آپ سمجھا دیں۔ بس اتنی بات کی۔ اللہ کا نظام ہے کہ قرآن مجید ہاتھ میں لیا، نہ علیق نہ سلیق، فوراً اٹھ کے دروازہ کھول کے باہر چلے گئے۔ اللہ ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائے، لیکن فائدہ یہ ہوا کہ ان کے ساتھ جو 9 ساتھی آئے ہوئے تھے انہوں نے اسی جگہ کہہ دیا کہ حضرت آپ ہمارے ایک سوال کا اگر جواب دے دیں تو ہم پہلے حنفی تھے، پھر ان کی طرح ہو گئے، ہم دوبارہ حنفی ہو جائیں گے۔
تو میں نے کہا کہ میں اس کا مکلف تو نہیں ہوں. نبی علیہ السلام مکلف نہیں ہر سوال کا جواب دینے کہ میں امتی کہاں مکلف ہو سکتا ہوں. بہرحال آپ سوال فرمائیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے. انہوں نے کہا کہ ابھی آپ نے درس دیا تو آپ نے درس میں آپ یہ فرما رہے تھے کہ حضرات صحابہ کرام رحمہم واجب الاتباع ہیں. اس درس میں آپ نے یہ بات بیان کی. درس اس دن سورۃ الفتح کے آخری رکوع کا درس تھا، محمد رسول اللہ والذین معہ پہ درس تھا. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ بات اپنے درس میں بیان کی، ہم نے سنی ہے. تو آپ نے یہ بات کہی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو ہیں یہ واجب الاتباع ہیں، ان کی پیروی کرنی چاہیے. اگر صحابہ کرام جو ہم تقلید کرتے ہیں تو ہم بھی تقلید کرتے ہیں، اگر وہ تقلید نہیں کرتے تھے تو ہم بھی تقلید نہیں کرتے. اب ظاہر ہے کہ اس کا جواب تو یہی ہوگا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں، امام مالک ہوں رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، تو بعد کے ہیں. تو اس کا جواب یہی ہوگا کہ وہ ان کی تقلید نہیں کرتے تھے. تو اس کی معنی ہے کہ آپ نے ان کو تقویت دے دی. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، الحمدللہ اللہ نے جو بات کہوائی. تو میں نے ان سے بات کہی، میں نے کہا کہ نماز کی 31-32 صفحے ہیں. لوڈ شیڈنگ کا زمانہ ہے، لائٹ نہیں ہے. عین جماعت کھڑی ہونے کے وقت میں بیٹری فیل ہو گئی. اب میں نے کہا کیا کریں گے؟ انتظار تو کر نہیں سکتے. اگر بیٹری کا انتظام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو نماز جا رہی ہے، تو اب کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا حضرت یہ تو آسان سا مسئلہ ہے، اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے، مکبر کھڑے کریں گے اور یہ ان مکبروں کی آواز پہ نماز ادا کی جائے گی. میں نے کہا بالکل صحیح مسئلہ ہے. اگر پیچھے کی صفوں والے یہ کہیں کہ ہم پہلی صف والے جس مکبر کی آواز سے عمل کر رہے ہیں ہم بھی اسی مکبر کی آواز سے عمل کریں گے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کہا کہ ہم ان سے کہیں گے کہ ارے بے وقوفو، پہلی صف والے تو امام کو دیکھ بھی رہے ہیں، امام کو سن بھی رہے ہیں، مکبر کی ضرورت پیچھے والوں کو ہے. میں نے کہا مسئلہ آپ نے حل فرما دیا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس امت کی پہلی صف والے ہیں، وہ حضرت کو دیکھ بھی رہے ہیں، حضرت کو سن بھی رہے ہیں، ضرورت پیچھے والوں کو ہے. تو لہٰذا ہم کیونکہ پیچھے والے ہیں اس لیے ہم مکبر کی آواز سے عمل کر رہے ہیں. تو اللہ نے کرم فرمایا، اللہ تعالیٰ ان کو استقامت عطا فرمایا. وہ ساتھی انہوں نے وہیں اعلان کر دیا کہ الحمدللہ ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور ہم الحمدللہ واپس اپنے مسلک پر آ گئے. تو میں یہاں جو بات عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید کے ادب اور احترام میں کہ قرآن مجید کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگانا، پروپیگنڈے سے متاثر نہ ہوں، تو بغیر آپ زبانی اس کی تلاوت فرمائیں. اگر وضو نہیں ہے بغیر وضو کے اس کے ہاتھ نہ لگائیں. آج کل موبائل کا زمانہ ہے، موبائل کے اندر آپ نے قرآن مجید گیا اس کو جمع کیا ہوا ہے. تو اب اس میں کیا ہے؟ اس میں چند احتیاطوں کی ضرورت ہے. ایک احتیاط تو یہ ہے کہ جب آپ اس قرآن مجید کو اس کے بطور بیل کے گھنٹی کی جگہ پہ نہ لگائیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ نے گھنٹی کی جگہ قرآن کو لگایا یا اذان کو لگایا، نتیجہ کیا ہوگا کہ جس وقت کسی کی بیل آئے گی اور قرآن پڑھا جا رہا ہے، آپ نے اٹھایا کہ یہ میرے کسی محترم کا فون ہے، تو آپ نے وہیں اس کو بند کیا اور اس کی بات سننے لگے. تو کس کو کاٹا ہے؟ آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کو کاٹا ہے. کس قدر بے ادبی اور گستاخی کی بات ہے، اس سے اجتناب ضروری ہے. جہاں تک اذان کا تعلق ہے، آپ عید کی نماز کے لیے بھی تو اذان کہتے ہیں نا، جمعے کی نماز کے لیے تو آپ اذان کہتے ہیں، عید کی نماز کے لیے بھی تو اذان کہتے ہیں نا. نہیں، کیوں؟ عید کی نماز نماز نہیں، عید کی نماز نماز ہے، لیکن اس لیے وہاں اذان نہیں کہتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نماز کے لیے اذان ثابت نہیں، نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے. تو معلوم ہوا کہ اذان کا مقام مقرر ہے، اپنے مقرر مقام سے ہٹ کے اذان دینا یہ مناسب نہیں. اب یہاں بھی آپ نے اذان اس میں جو ہے رکھی ہوئی ہے، جیسے ہی آواز آئی اور آپ نے سننے کے لیے اس کو کاٹا تو یہ اذان سے انحراف ہے. اذان کو تو جواب دینا چاہیے اور مکمل اذان کو سننا یہ مستحب ہے اور نماز کی تیاری کرنا یہ واجب ہے. تو لہٰذا یہاں آپ نے اذان کو دوسرے مقصد کے لیے استعمال کیا، اس لیے اس سے بھی اجتناب ضروری ہے. بے شک آپ کسی کا شعر لگا دیں، شعر و شاعری اس میں لگا دیں، یا اور چیز لگا دیں، کوئی مثبت بات لگا دیں، لیکن اس کے لگانے سے اجتناب کریں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اس کو محفوظ کیا ہے موبائل کے اندر. اب آپ اس کو تلاوت اس کی فرما رہے ہیں. اب اس میں جو ہے یہ جو موبائل ہے یہ قرآن مجید کے مصحف کی طرح نہیں ہے کہ اس کی جلد وغیرہ اس کے وجہ ادب احترام ضروری ہے. تو موبائل میں تو اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، تو لہٰذا لیکن جس جگہ پہ قرآن مجید کا لفظ لکھا ہوا ہے وہاں انگلی نہیں رکھ سکتے.
دائیں بائیں آپ انگلی سے اس کو اوپر نیچے فرما سکتے ہیں، لیکن آپ کی انگلی اس جگہ پہ نہ آئے جہاں قرآن مجید کا لفظ لکھا ہوا ہے۔ اس سے آپ نے اجتناب فرمانا ہے اور قرآن مجید کے ادب و احترام کے اس تقاضے کو پورا کرنا ہے کہ بغیر وضو قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا، اس کا آپ خیال فرمائیں۔ تو دوسری قدردانی کی صورت ادب احترام ہے، اس کی طرف پاؤں بھی نہیں کرنا، بغیر ضرورت کے پیٹھ بھی اس طرف نہیں کریں گے۔ آپ اوپر بیٹھے ہیں، قرآن کو نیچے رکھیں، ایسا بھی نہ کریں، ناپاک جگہ پہ بھی اس کو نہ رکھیں، اس کا ادب احترام کریں۔ اور یہ ادب احترام بھی نہیں جو ہمارے ہاں ہے کہ میں نے اپنی دکان پہ قرآن مجید رکھا ہوا ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، قرآن مجید رکھا ہوا ہے، روزانہ صبح آتا ہوں اور دکان جب کھولتا ہوں قرآن مجید اٹھاتا ہوں، اس کو چومتا ہوں، چومنے کے بعد اس کو پھر رکھ دیتا ہوں۔ پڑھنے کی مجھے توفیق نہیں۔ قرآن مجید اس لیے رکھا ہوا ہے تاکہ گاہکوں کے آمد و رفت میں ذرا برکت پیدا ہو جائے۔ تو میرے محترم، یہ بھی ادب احترام نہیں ہے۔ قرآن مجید کا اصل مقصود جو ہے وہ اس کی تلاوت ہے، تو لہٰذا اس کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ کتنی تلاوت کریں؟ میرے شیخ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان پر قرآن مجید کا حق ہے کہ کم سے کم سال میں 2 بار اس کو مکمل کرے، کم سے کم۔ اور حضرت کا اپنا معمول یہ تھا کہ 61 بار رمضان مبارک میں حضرت مکمل فرماتے تھے۔ اور حضرت کے شاگرد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو اس دور کے اندر چیف جسٹس تھے، کہاں کے موجودہ سعودی عرب سے لے کر موجودہ کشمیر تک کے علاقے کے چیف جسٹس تھے، اس قدر مصروفیات کے باوجود ان کی کتابیں دیکھیں، حیرت ہو جائے کہ اللہ نے ان سے اتنی کتابیں لکھوائیں ہم زندگی میں پڑھ بھی نہیں سکتے۔ اس مصروفیت کے باوجود بھی حضرت فرماتے ہیں کہ میں روزانہ 60 پارے تلاوت کیا کرتا ہوں۔ تو لہٰذا اس کا معمول بنایا گیا تلاوت کا، جس قدر گنجائش ہو تلاوت کی جائے۔ اور تلاوت کے اندر ایک تو یہ ہے صورتحال کہ آپ تلاوت فرمائیں اور بعد تجوید تلاوت فرمائیں، بعد تجوید تلاوت فرمائیں۔ کہ یہ ابھی میں عرض کروں گا قرآن مجید کی اس آیت کے حوالے سے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید کی قدردانی کا تقاضا ہے کہ آپ اس کا فہم حاصل کریں، سمجھیں۔ کس سے؟ یہ قرآن مجید کا فہم کس سے سمجھیں؟ میڈیا والوں سے سمجھیں یا مفسر کہلانے والے مفکر کہلانے والوں سے سمجھیں؟ نہیں، کن سے سمجھیں؟ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید سمجھایا ہے سبکن کن کو؟ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو۔ ان سے جو سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے ان سے آپ سمجھیں۔ دور حاضر کے اندر یہ بھی ایک بات ہے، نہیں بھی قرآن حدیث موجود ہے، کسی رہبر کی ضرورت نہیں، ہم کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس میں بھی ایک تحدیث نعمت کو واقعہ کرتا ہوں کہ ایک بہت بڑے سرکاری عہدیدار ڈائریکٹر اطلاعات و نشریات وہ میرے پاس چند ساتھیوں کو لے کر تشریف لائے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت یہ والد ہے، یہ ان کا بیٹا ہے جس نے اعلیٰ تعلیم ابھی حاصل کی ہے انگلینڈ سے، اس کی بات سنیں۔ تو میں نے بیٹے اس سے پوچھا، ان جو بیٹا تھا، میں نے کہا بیٹے آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو ان کے والد صاحب نے کہا کہ یہ کہتا ہے کہ ابا جی آپ بھی گمراہ ہیں اور یہ علماء جن کی آپ بات مانتے ہیں یہ بھی گمراہ ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ گمراہ ہیں۔ کیوں؟ تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا بیٹے آپ نے بات کیسے فرما دی؟ انہوں نے بیٹے نے کہا کہ اس لیے کہ قرآن بھی موجود ہے، حدیث بھی موجود ہے، لہذا قرآن و حدیث کو خود سمجھا جا سکتا ہے، تو اس کے لیے کسی کی رہنمائی کی ضرورت نہیں۔ بہرحال قرآن اللہ کا کلام ہے، حدیث نبی اسلام کا ارشاد گرامی ہے، تو لہذا اس سے انسانوں کی رہبری کے لیے موجود ہے، اس کو براہ راست سمجھا جا سکتا ہے، اس سے کسی رہبری کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ نے بحمدللہ جو بات کہلوائی تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا بیٹے یہ جو آپ بات بیان کر رہے ہیں بڑی نقطے کی اور نتیجے کی بات ہے، تو یہ بات قرآن مجید کی کسی آیت سے آپ نے نکالی ہے یا نبی علیہ السلام کے کسی ارشاد گرامی سے آپ نے حاصل کی ہے، یا یہ نقطے کے بعد کسی نقطہ شناس قابل ترین ماہر آدمی نے یہ بات بیان کی ہے؟ تو وہ خوش ہو گیا کہ میرا کام بن گیا۔ اس نے کہا جی ہاں، یہ نقطے کے بعد جو ہے میں نے انجینئر محمد علی صاحب جن کا آج کل بڑا درس چل رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کرے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں انتہائی نازیبہ انداز اختیار کر کے لوگوں کے اذہان کو خراب کر رہے ہیں، تو اس نے کہا جی ہاں جی یہ بات میں نے مرزا صاحب سے سنی ہے۔ اور پھر اس نے مرزا صاحب کی تعریف کرنا شروع کی اپنے والد کے مقابلے میں کہ والد مجھے اس کے سننے سے روکتا ہے، لہٰذا میں اس کو سنتا ہوں، اور وہ یہ بات ہے وہ اپنی تقریر کرتے رہے، میں بھی خاموشی سے سنتا رہا۔
جب وہ ان کی خوب تعریف کر چکے تو میں نے کہا کہ اس سے بات معلوم ہو گئی کہ قرآن مجید اور حدیث پاک سے خود نتیجہ نکالنے کی بجائے کسی نقطہ شناس کی رہنمائی ضروری ہوتی ہے کہ آپ نے ان سے بات سمجھی، خود آپ کو سمجھ میں نہیں آئی تو معلوم ہوا کہ کسی رہبر کی ضرورت قرآن و حدیث کے لیے ہے۔ اب اس میں تھوڑی سی خاموشی طاری ہوئی تو میں نے کہا دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی علیہ السلام کو کتاب دی؟ کہا کہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر کسی نبی علیہ السلام کے کتاب نازل کی؟ کہا کہ نہیں۔ تو میں نے کہا معلوم ہوا کہ اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے آدمی کی ضرورت ہے، اگر آدمی کی ضرورت نہ ہوتی اللہ بغیر انبیاء علیہ السلام کے کتاب نازل فرما دیتے، اور اللہ نے نہیں کی تو معلوم ہوا کہ کتاب ضروری نہیں، آدمی ضروری ہے کہ جس سے رہنمائی حاصل کی جائے۔ کتاب کو اضافی نعمت ہے جو اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ تیسرا میرا سوال یہ ہے کہ آپ قرآن اور حدیث کو سمجھیں گے نا اردو زبان میں؟ جی ہاں۔ تو یہ اردو ترجمہ بھی اللہ نے نازل فرمایا؟ نہیں۔ اردو ترجمہ کس نے کیا ہے؟ جس نے اردو ترجمہ کیا ہے آپ اس پہ اعتماد کر کے کر رہے ہیں، وہ بھی تو آدمی ہی ہے جس کا ترجمہ آپ پڑھ رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن حدیث کو سمجھنے کے لیے آدمی کی ضرورت ہے۔ اب شرط یہ ہے کہ آدمی وہ ہو کہ جس نے نبی علیہ السلام سے سیکھا، ان سے نسبت رکھنے والا ہو، صحابہ کرام سے چلتا ہوا آ رہا ہو تو معتبر ہوگا۔ تو آپ مجھے یہ بات بتا دیں کہ یہ وحی آپ پر آئی ہے یا مرزا صاحب پر آئی ہے کہ یہ حجت ہیں اور باقی سارے علماء جو ہیں وہ گمراہ ہیں، یہ وحی آپ پر کیسے نازل ہوئی؟ تو بحمدللہ اللہ نے کرم فرمایا، بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ تو میں یاد کر رہا تھا کہ اس وقت قدم قدم پر یہ فتنے گمراہی کے موجود ہیں۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بھی دور حاضر کے چند فتنوں کی طرف اشارہ بھی فرمایا اور ان سے بچنے کا طریقہ بھی بتایا۔ نبی علیہ السلام سے خطاب فرمایا کہ اتلو، یعنی وسلم آپ تلاوت فرمائیں۔ نبی علیہ السلام کی تلاوت 4 مقاصد کے لیے تھی۔ اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر قرآن مجید حضرت کا معجزہ، تو حضرت قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے تاکہ سننے والے کو معلوم ہو کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے اور میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو حضرت اس کی تلاوت فرماتے تھے معجزاتی اظہار کے لیے۔ نبی علیہ السلام کی تلاوت کا دوسرا مقصود قرآن مجید کے ذریعے سے دعوت اور تبلیغ کا کام تھا کہ جس کو دعوت دیتے تھے تو قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھتے تھے کہ جس کے اندر کوئی نہ کوئی دعوت کا پہلو موجود ہوتا تھا۔ تیسرا مقصد حضرت کا یتلو علیہم آیاتہ، قرآن مجید کے پڑھنے کا، تلاوت کا طریقہ سکھاتے تھے۔ قرآن مجید اپنی مرضی سے نہیں پڑھ رہا، اس کا طریقہ اللہ نے نازل فرمایا، ویسا نزولی طریقہ سمجھاتے تھے اور قرآن مجید کی اس طرح سے اس کو پڑھا جائے۔ چوتھا مقصد نبی علیہ السلام کا قرآن مجید کی تلاوت کا وہ عبادت ہے کہ حضرت نماز میں بھی قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے بطور عبادت کے، اور نماز کے علاوہ بھی حضرت قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے۔ پھر یہاں جو دوسری بات قابل غور ہے، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، تو یہاں اتنی بات کافی تھی کہ نبی وسلم آپ تلاوت فرمائیں، جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اس کی تلاوت فرمائیں، من الکتاب یعنی کتاب۔ اب یہاں سے کیا بات معلوم ہو رہی ہے؟ اگر نبی علیہ السلام پر صرف قرآن مجید نازل ہوا ہے اور حضرت پر اس وحی کے علاوہ کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، حدیث وحی نہیں ہے، تو اگر یہ صرف قرآن مجید وحی ہے تو اتلو ما اوحی الیک کہنا کافی تھا، من الکتاب کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ قرآن مجید فصاحت و بلاغت کا اعلیٰ اظہار ہے، اور فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے یہ خلاف فصاحت ہے کہ اضافی لفظ استعمال کیا جائے۔ تو من الکتاب اضافی لفظ نہیں، اس سے معلوم ہوا کہ وحی 2 قسم کی ہے۔ ایک وحی وہ ہے جو کتابی وحی ہے، اور ایک وحی وہ ہے جو غیر کتابی وحی ہے۔ کتابی وحی کہاں ہے؟ یہ قرآن مجید ہے، اور غیر کتابی وحی کہاں ہے؟ وہ حدیث پاک ہے۔ تو یہاں انکار حدیث کا جو فتنہ دور حاضر ہے اس کا رد بھی اس کے اندر موجود ہے۔ تو اتلو تلاوت فرمائیں، حدیث کا پڑھنا تلاوت نہیں، قرآن کا پڑھنا تلاوت ہے۔ حدیث کیا ہے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ نبی علیہ السلام کا جو نطق مبارک ہے، بولنا ہے، وہ حدیث ہے، اور اس کو بھی اللہ نے وحی قرار دیا ہے۔ تو یہ نطق حضرت کا کہاں ملے گا؟ یہ آپ کو حدیث کے اندر ملے گا۔ تو اس لیے انکار حدیث کے فتنے کا رد اس کے اندر موجود ہے۔ مزید اس کے اندر اور بھی دلائل ہیں، اس کو میں اس وقت کے لحاظ سے اختصار کی طرف جا رہا ہوں۔ اور تیسرا فتنہ وہ ہے قرآن مجید کی محفوظیت کے انکار کا فتنہ، اس کا رد موجود ہے۔ وہ کیسے؟ کہ الکتاب کہا اللہ نے کس کو؟ قرآن مجید کو۔
کتاب لکھی ہوئی چیز کو کہتے ہیں۔ تو کیا قرآن مجید لکھا ہوا نازل ہوا ہے؟ لکھا ہوا نازل نہیں ہوا۔ اس کی یہ تدوینی شکل، لکھنے کی شکل، اس انداز اس کو مرتب کس نے کیا ہے؟ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کیا۔ اور جو صحابہ کا بغض رکھنے والے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان صحابہ کرام ہم نے بعض آیتیں نکال لی ہیں، بعض آیتیں داخل کی ہیں، یہ قرآن اصل حالت میں موجود نہیں۔ ہاں، ان کے ہاں یہ تقیہ ہے، یہ بات ذہن نشین فرما لیں۔ آپ ان کے کسی بڑے عالم سے ملاقات کریں، حضرت یہ جو قرآن مجید ہے آپ اس کو اصل مانتے ہیں یا محرف مانتے ہیں؟ وہ کہیں گے کیا کہ آپ بھی عجیب بات کرتے ہیں۔ جو ان میں کم درجے کے لوگ ہیں وہ تو کہیں گے نہیں بھائی نہیں، یہ قرآن اصل قرآن نہیں ہے، صاحب نہیں۔ لیکن جو ان کے بڑے محتاط لوگ ہوتے ہیں وہ آپ سے یوں نہیں کہیں گے۔ وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے کہ آپ بھی عجیب بات کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ جب قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ناکام ہے اپنی قدرت میں؟ جب قدرت میں ناکام نہیں تو اس معنی ہے کہ اللہ نے اس کی حفاظت ذمہ داری لی ہے، اللہ حفاظت فرمائیں گے۔ ساری دنیا کے لوگ مل جائیں، سارے نسخے قرآن کے محرف کر ڈالیں، لیکن پھر بھی ایک نہ ایک نسخہ اپنی اصل حالت میں موجود رہے گا۔ آپ بھی خوش ہو گئے، میں بھی خوش ہو گیا، ایسا دلایا کہ وہ نقطے کی بات کی۔ اللہ کو معلوم ہے اس نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا یہ سارے تمہارے قرآن محرف ہیں، ایک ہی اصل نسخہ ہے جو ہمارے امام کے پاس غار کے اندر ہے، باقی یہ سارے محرف ہیں۔ تو اس طریقے سے اس نے اس کو تقیہ کہتے ہیں کہ اس انداز سے بات کی جائے کہ سمجھنے والا کچھ اور سمجھ رہا ہو اور کہنے والا اپنے باطل نظریے کا اظہار کر رہا ہو، اس کو تقیہ کہتے ہیں۔ تو لہذا قرآن مجید کی محفوظیت کا انکار اللہ نے اس کا رد فرما دیا۔ کیوں؟ کہ کیا نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کے اندر یہ قرآن مجید کتابی شکل میں مکمل مرتب ہوا تھا؟ نہیں۔ حضرت یہ فرماتے تھے کہ ان آیات کو فلاں آیات سے پہلے لکھ لیں، ان کو فلاں آیات کے بعد لکھ لیں، لیکن پورا مرتب حضرت کی زندگی میں نہیں ہوا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تدریس پر ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں مرتب ہوا ہے، کتابی شکل ہوئی۔ اللہ کو معلوم تھا کہ فتنہ اٹھے گا، جو اس پہ اعتراض کرے گا۔ اللہ نے جہاں قرآن مجید میں، یہاں نہیں متعدد مقام پر ذالک الکتاب وہذا کتاب انزلناہ، اور یہاں اتل ما اوحی الیک من الکتاب تنزیل الکتاب من اللہ، اللہ نے ایک جگہ پہ نہیں بار بار کر کے بجھ اور آپ کو تمہید کر دی۔ کیا ایمان والوں کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہونا، یہ وہی ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، جو کتابی شکل تمہارے سامنے ہے، یہ ہماری نازل کردہ کتاب ہے اور اس کے اندر کوئی تغیر تبدل نہ ہوا ہے اور نہ کوئی اس کے اندر تغیر کر سکتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اس محنت کی توثیق ان کے محنت کرنے سے پہلے فرما دی۔ اور یہاں یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیں کہ دو چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ان کی توثیق اور پہلے ہی تصدیق فرمائی ہے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ ایک تو یہ ہے، دوسری نعمت فرمایا کہ جس وقت اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے مرحلے میں وہ نعمتیں عطا فرمائیں گے جن کا تصور دنیا میں ہو سکتا ہے۔ شہد ہے، پرندوں کا گوشت ہے، مشروب ہے، اسی طریقے سے اور چیزیں جن کا ہو سکتا ہے دنیا کے اندر تصور، یہ نعمتیں اللہ عطا فرمائیں گے۔ دوسرے مرحلے میں اللہ کون سی نعمتیں عطا فرمائیں گے؟ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، جس کی وضاحت میرے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ حضرت نے فرمایا کہ اس سے پہلے نہ کسی آنکھ نے ان کو دیکھا ہوگا، نہ کسی کان نے ان کو سنا ہوگا، نہ کسی انسان کے دل میں کبھی ان کا خیال آیا ہوگا۔ وہ نعمتیں اللہ عطا فرمائیں گے، بے حساب عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ تیسرے مرحلے میں سلام قولا من رب الرحیم، یہ رب رحیم سلام کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سلام جب فرمائے گا تو اہل جنت کہیں گے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ ہم حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کسی نعمت کی ضرورت ہے کہ اللہ جو نعمتیں وہم گمان میں نہیں آ سکتی تھیں وہ بھی بے شمار آپ نے عطا فرما دی، کس نعمت کا ہم آپ سے مطالبہ کریں؟ اللہ فرمائیں گے کہ میں تمہیں ایک نعمت دینے لگا ہوں، وہ نعمت یہ ہے کہ میں اعلان کر رہا ہوں کہ میں تم سے راضی ہوں، آج کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ اور یہ اتنی بڑی نعمت ہوگی کہ اہل جنت کو ساری جنت کی نعمتیں اس کے مقابلے میں کم درجے کی معلوم ہوں گی۔ وہ نعمت جو اللہ اہل جنت کو سب سے آخر میں عطا فرمائے گا، وہ نعمت اللہ نے صحابہ کرام ان کی جماعت کو دنیا کی زندگی میں قرآن کی سند کے ساتھ عطا فرما دی۔ تو اس لیے ان کا ادب احترام بھی ضروری ہے۔ اللہ نے اس فتنے کا رد یہاں فرما دیا۔ تو فرمایا کہ واقیم الصلاۃ، اے نبی اسلام آپ نماز ادا فرمائیں۔
اب صلاۃ کے بارے میں بھی ایک فتنہ اس وقت موجود ہے۔ پاکستان کے اندر ایک گروہ اس کے بارے میں موجود ہے، اور اس کے بہت بڑے مبلغ ایک ملتان کے اندر موجود ہیں، اس کے نمائندے، اور مختلف علاقوں کے اندر موجود ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ صلاۃ نماز کو نہیں کہتے، صلاۃ کے معنی تو مولویوں نے نماز کے کیے ہیں، صلاۃ کے معنی انسانی خدمت کے ہیں۔ اب یہ بات انہوں نے بیان کی، بہت سے لوگ متاثر ہوئے اس بات سے۔ تو ایک مسجد کے خطیب ہیں ملتان کے، انہوں نے دیکھا کہ میرے 3 مقتدی جو ہیں وہ بھی اس لائن پہ جا رہے ہیں، تو انہوں نے ان سے کہہ دیا کہ آپ میرا نام لیا کہ صبح کو ان کے درس میں چلے جانا، ان سے ذرا سوال کر لینا۔ انہوں نے اپنے گرو سے یہ بات کہی کہ ہم نے وہاں جانا تھا، میں جاتا ہوں اور دیکھو میں اس کو کیسے لاجواب کرتا ہوں۔ وہ تشریف لائے، میں نہیں جانتا تھا کہ یہ اس کے مبلغ ہیں۔ وہ آ کے یہاں بیٹھے تو انہوں نے آ کے یہ کہا کہ جی صلاۃ کے معنی عربی گرامر نکال کے بیٹھ گئے، یہ الاس سل یہ وہ کرتے رہے، میں بھی سنتا رہا، لہٰذا اس کے معنی نماز کے نہیں ہیں، انسانی خدمت میں ہے۔ میں نے کہا میں ایک بات آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، کہ آپ انسانی خدمت کریں دوپہر ڈھلنے سے، سورج ڈھلنے سے لے کر رات کے تیرے حصے تک۔ یعنی اس کے معنی ہے کہ اگر رات کے تیرے حصے کے بعد آخری حصے میں کوئی مر رہا ہو تو اس سے ہمدردی نہیں کرنی آپ نے، یہ وقت ہمدردی کا اللہ نے مقرر فرما دیا۔ اسی طرح دوپہر سے پہلے اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، خدا نخواستہ حادثہ ہو جائے، آپ نے کسی زخمی کی مدد نہیں کرنی، یہ وقت مقرر ہے انسانی خدمت کا۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، کہ تم انسانی خدمتوں کی حفاظت کرو اور خاص طور پہ درمیانی خدمت کی۔ تو آپ مجھے وہ درمیانی خدمت بتا دیں کہ درمیانی انسانی خدمت کون سی ہوتی ہے۔ تو ایسے میں نے یہ آیات جو مختلف پڑھیں تو اٹھے اور اٹھ کے وہاں سے تشریف لے گئے۔ مجھ سے انہوں نے ایک بات فرمائی تھی کہ دیکھیں کسی بات میں آپ حدیث کا حوالہ نہیں لیں گے، کسی بات میں آپ حدیث کا حوالہ نہیں لیں گے، حدیث تو بنی ہوئی ہے، قرآن جو ہے یہ اللہ کی کتاب ہے۔ تو حدیث نے میں بات کر رہا ہوں تو میں نے سے یہ سوال کیا، میں نے کہا یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے نازل کی ہے؟ کہنے لگے ہاں۔ میں نے کہا اس کی دلیل آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے اس کو کرتے ہوئے کہ نہیں؟ تو میں نے کہا کہ جن لوگوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور ایک نس سے دوسری منتقل ہوئی، اسی ایک نس میں دوسری نس میں حدیث منتقل ہوئی، تو حدیث تو قابل قبول نہیں اور یہ بات قابل قبول ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، تو اس فرق کی دلیل آپ کے پاس کیا ہے؟ تو الحمدللہ وہ چلے گئے، اللہ نے کرم فرمایا جو 3 ساتھی ساتھ تھے اللہ نے ان کو ہدایت کی توفیق عطا فرما دی۔ تو واقعی الصلاۃ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز قائم کریں۔ اب آپ یہاں دیکھیں، اتلو آپ تلاوت کریں، یہ اللہ سے قولی تعلق ہے۔ واقعی الصلاۃ آپ نماز قائم کریں، یہ اللہ سے جسمانی اور فعلی تعلق ہے۔ اور پھر یہاں دیکھیں کہ واحد کے صیغے استعمال فرمائے اللہ نے، قرآن مجید میں آپ دیکھیں کہ جس جگہ پہ اللہ نے حکم دیا ہے جمع کے صیغے استعمال فرمائے ہیں، لیکن جہاں جہاں واحد کے صیغے استعمال فرمائے ہیں وہاں سے اس کام کی اہمیت معلوم ہو رہی ہے، اس عام کام کی کتنی خصوصیت ہے کہ اللہ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، کہ تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ کہ اللہ کہ نماز کیسے قائم کریں؟ قرآن مجید کے اندر تو ترتیب موجود نہیں، نہ رکعت کی ترتیب موجود ہے، نہ رکعتوں کی تعداد موجود ہے کہ اللہ کیسے قائم کریں۔ اللہ نے جواب بھی ساتھ ارشاد فرما دیا وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ان سے پوچھو، جیسے حکم دیں اس کے مطابق تم اس کو ادا کرو تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھنا ہے اور پھر نبی علیہ السلام کی اتباع کرنی ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی۔ تو حضرت نے نماز کیسے قائم کی، اس طریقے پہ نماز قائم کرنی ہے اور حضرت کے حکم کی تعمیل کرنی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس نماز کا فائدہ کیا ہے کہ یہ بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے، یعنی اس کا تقاضا ہے کہ برائی کے کاموں سے رکنے، اور جتنی دیر آپ نماز میں رہیں گے برائی سے آپ رکیں گے۔ اب آپ اس نماز کو دیکھیں کہ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والا ذکر اللہ اکبر، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، کہ اللہ کا ذکر بڑا ہے۔ نماز کے فوراً بعد اللہ ذکر فرما رہے ہیں، ذکر کا اظہار فرما رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ ذکر جو ہے سب سے بڑا ہے، اس میں کیا ہے؟ روح کائنات، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ جب تک ایک بھی ذکر کرنے والا موجود رہے گا کائنات برقرار رہے گی، قیامت نہیں آئے گی۔ تو اس کائنات کی روح اللہ کا ذکر ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، سب سے جامع عبادت نماز وہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔
نماز آپ شروع فرما رہے ہیں کس کے نام پہ شروع فرما رہے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ کے ذاتی نام سے نماز کو شروع فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ اللہ کے حضور ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں۔ کیا پڑھا جا رہا ہے؟ قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے۔ اس قرآن مجید کے ادب احترام میں آپ مقتدی کے حیثیت خاموش کرے ہیں اور امام قرآن مجید پڑھ رہا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ رکوع کر رہے ہیں، سبحان ربی العظیم، کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ اس رب کا ذکر فرما رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے رکوع سے سر اٹھایا، پھر اللہ کا ذکر کیا، پھر سجدے میں گئے، اللہ کا ذکر کیا۔ پوری نماز میں غور کرتے ہوئے چلے جائیں۔ آپ نے سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کہ اختتام نماز کا کس پر کیا ہے؟ اللہ کے نام پر کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ نماز یہ اللہ ہی کا ذکر ہے۔ تو لہٰذا ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے اور اسی پر پورا نظام قائم ہے۔ ہر عبادت کی روح اللہ کا ذکر ہے۔ یہاں ایک اور بات جو ہے قابل غور، وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، سب سے بڑا جو کام ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ تو اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر کیا فرمایا؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو تو میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور جس کا اللہ ذکر فرما دے اس کے بڑے ہونے میں کیا شک اور کیا شبہ ہو سکتا ہے کہ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر کرنا یہ سب سے بڑا ہے۔ دیکھیے نماز میں دو حالتیں ہیں، ایک ہے ظاہری حالت، ایک ہے باطنی حالت۔ ظاہری حالت کیا ہے؟ ظاہری حالت ہے طہارت، کہ آپ کا جسم پاک ہو، لباس پاک ہو، جگہ پاک ہو، آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد کہ آپ نماز کے وقت میں نماز ادا فرمائیں گے، اور اس کے ساتھ آپ قبلہ رخ کھڑے ہوں گے اور نماز کو اس طریقے سے ادا کریں گے جس طریقے سے نبی اسلام نے اس کی تعلیم دی۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے علم۔ نبی اسلام کی اہل ایمان کے بارے میں دو ذمہ داریاں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور اس سے پہلے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ اور تعلیم۔ اب یہ نماز کی ظاہری کیفیات، اس کا تعلق تعلیم کے ساتھ ہے۔ آپ جب نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں انہماک کی کیفیت، اس کا تعلق تزکیے کے ساتھ ہے۔ تو تعلیم اور تزکیہ دو ذمہ داریاں نبی احسان کی۔ اب یہاں باطنی کیفیت جو نماز کی ہے وہ کیا ہے؟ نماز کی باطنی کیفیت یہ ہے کہ اللہ کی طرف توجہ رہے، توجہ کہیں اور نہ جانے پائے۔ چلے ایک مثال مختصر طور پر عرض کرتا ہوں کہ ایک واقعہ لکھا گیا ہے لیلا اور مجنوں کے حوالے سے، کہ مجنوں یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور سے تعلق رکھتا ہے، عرب کا عاشق تھا، اپنی محبوبہ کے خیال میں جا رہا تھا، ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، یہ بے خیالی میں اس کے آگے سے گزر گیا۔ جو نماز پڑھ رہا تھا اس نے جیسے سلام پھیرا، کھڑا ہوا اور اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ عرب میں یہ رواج تھا کہ سوال کرنا ہوتا تھا تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے تھے۔ انہوں نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، وہ رک گیا۔ اس نے کہا کہ اللہ کے بندے، میں نماز پڑھ رہا تھا تو آگے سے گزر گیا۔ تو وہ لوگ اس وقت فساد والے تو ہوتے نہیں تھے، بات ماننے والے تھے۔ اس نے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی، میں معافی چاہتا ہوں، میں نے دیکھا نہیں آپ کو، اگر میں نے آپ کو دیکھا ہوتا تو میں آپ کے آگے سے نہ گزرتا۔ اس نے چھوڑ دیا۔ جیسے اس نے چھوڑا تو مجنون نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آپ نے کہا جی کیا ہے؟ اس نے کہا میرا سوال یہ ہے کہ میں تو مخلوق کے تصور میں جا رہا تھا، نہیں دیکھا، تو رب کے تصور میں کھڑا ہوا تھا، تیری نظر مجھ پہ کیسے پڑ گئی؟ تو لہذا نماز کیا ہے؟ نماز تو اللہ کے تصور کا نام ہے۔ اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے کس سے؟ نماز سے۔ تو یہ نماز کی باطنی کیفیت ہے۔ یہ باطنی کیفیت کہاں حاصل ہوگی؟ تزکیے سے حاصل ہوگی۔ اور تزکیہ کہاں ہوگا؟ تزکیہ خانقاہوں میں ہوگا۔ اور خانقاہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ مرکز جہاں کسی کامل مزکی کی نگرانی میں انسان اپنے نفس کی اصلاح کرتا ہے اور اپنے دل کی پاکیزگی کا سامان کرتا ہے، اس جگہ کو خانقاہ کہتے ہیں۔ تو لہذا یہ خانقاہوں سے وابستگی، یہ تزکیہ سے تعلق ہے نبی اسلام کی، اور نبی علیہ السلام کی تعلیم سے تعلق، مدارس کا تعلق ہے، علماء سے تعلق ہوگا، بزرگان دین سے تعلق ہوگا، ان دونوں سے تعلق ہوگا تو صحیح معنی میں آپ کام کریں گے۔ اور ان خانقاہی نظام کے حوالے سے جو حاصل ہوتی ہیں چیزیں وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلی ذکر کی عادت، کہ ذکر کی عادت پیدا ہوتی ہے، کہ جب ذکر کی عادت ہے، اور ذکر کیا ہے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ نے کہیں نہیں فرمایا کہ نماز کثرت سے پڑھو، اللہ نے کہیں نہیں فرمایا کہ روزے کثرت سے رکھو، اس لیے کہ اس کے لیے ممانعتیں موجود ہیں۔ نماز کے لیے کہ آپ ان 3 وقتوں میں نماز نہیں پڑھ سکتے، ممنوع اوقات ہیں۔ اسی طریقے سے آپ مکروہ اوقات کے اندر نوافل نہیں پڑھ سکتے، اسی طریقے سے آپ عید کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے، ممانعتیں موجود ہیں۔ لیکن ذکر ایسی عبادت ہے جس کی کوئی ممانعت موجود نہیں۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔
اور یہ ذکر کی کثرت کی عادت کہاں پیدا ہوگی؟ مجالس ذکر سے پیدا ہوگی، اہل اللہ کی صحبت سے پیدا ہوگی۔ تو ایک بات یہ، دوسری بات یہ کہ ذکر کی عادت پیدا ہوگی، اس سے رب کی معرفت نصیب ہوگی کہ انسان اپنے رب سے اس کا تعلق، انسان کا رب سے تعلق مضبوط ہوگا اور رب کی انسان کو جو ہے وہ پہچان حاصل ہوگی، اور اس رب پہچان کی کیفیت حاصل ہوگی، پھر ایک صفت پیدا ہوگی۔ قرآن مجید میں اس صفت کا ذکر بار بار کیا ہے، متوجہ کیا ہے، واتقوا اللہ واتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ وہ کیفیت ہے تقوی کی کیفیت۔ تقوی کیا ہے؟ کہ ان کاموں سے بچنا ہے کہ جو اللہ سے دور کرنے، اس کی رحمت سے دور کرنے والے کام ہیں، اور تقوی میں رکاوٹیں دو ہیں۔ ایک رکاوٹ ہے شکوک و شبہات کی، ایک رکاوٹ ہے خواہشات کی۔ شکوک و شبہات کی رکاوٹ دور ہوگی معتبر مستند محقق علماء سے، اور نفسانی خواہشات کی یہ بیماری دور ہوگی اہل اللہ کی صحبت سے۔ تو لہٰذا یہاں بھی تعلیم و تزکیہ دونوں کا تعلق موجود ہے۔ تقوی کے بعد جو چیز انسان کے اندر صفت پیدا ہوتی ہے وہ تواضع کی صفت پیدا ہوتی ہے۔ تکبر، غرور اور ریاکاری نہیں، بلکہ دوسروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا۔ دو چیزیں، ایک ہے عبدیت، ایک ہے تواضع۔ رب کے سامنے عبدیت، بندگی کا اظہار کہ عاجز اور بے بس ہوں، اور دوسروں کے مقابلے میں تواضع، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا۔ یہ بات کہاں سے نصیب ہوگی؟ اہل اللہ کی صحبت سے نصیب ہوگی۔ پھر اس کے بعد یہ ہے توکل۔ اس نظام سے توکل کی کیفیت حاصل ہوتی ہے کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، کسی اور سے کچھ نہ ہونے کا یقین، یہ توکل پیدا ہوگا۔ جب توکل پیدا ہوگا تو دشمن کا خوف آپ کے دل میں نہیں ہوگا۔ جب دشمن کا خوف نہیں ہوگا تو جہاد اور قتال میں بزدلی پیدا نہیں ہوگی، اور یہاں کیا کریں گے کہ اللہ کے دین کے دشمنوں کے مقابلے میں آپ جہاد اور قتال کے لیے کھڑے ہوں گے۔ یہاں مجاہدہ بھی آپ فرمائیں گے، ایک ہے جہاد، ایک ہے مجاہدہ۔ مجاہدہ کیا ہے؟ اپنے نفس کی اصلاح، اور جہاد کیا ہے؟ اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں کھڑا ہونا۔ یہ بات بھی پیدا ہوگی کس سے؟ توکل کی کیفیت سے پیدا ہوگی۔ اور اس کے بعد جو صفت پیدا ہوگی وہ ہے اخلاص نیت۔ مقبول عمل وہ ہے جس کے اندر تین باتیں پائی جاتی ہوں۔ عمل کرنے والے کا عقیدہ صحیح ہو۔ یہ سورۃ پہلے پارے کے اندر وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، تین باتیں بیان فرمائی۔ اس کے اندر اشارہ کیا ہے؟ اشارہ یہ ہے کہ اللہ کے ہاں مقبول عمل وہ ہے جس کے اندر تین باتیں پائی جاتی ہوں۔ پہلی بات، عمل کرنے والے کا عقیدہ صحیح ہو۔ اگر عقیدے میں خامی ہے تو عمل کتنا بھی آپ اچھا فرما لیں وہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ سب سے پہلی بات عقیدے کا صحیح ہونا۔ دوسری بات کہ عمل شریعت سے ثابت ہو، ہمارا بنا ہوا کام نہ ہو، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اور نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام نے اس کا تعین فرمایا ہو، تو لہذا شریعت سے وہ کام ثابت ہو۔ چار صورتیں ہیں شریعت کی، قرآن سے ثابت ہو، سنت سے ثابت ہو، اجماع سے ثابت ہو، یا مجتہد کے اجتہاد سے ثابت ہو، قیاس سے ثابت ہو، شریعت سے ثابت ہو۔ اور تیسری بات کیا؟ اخلاص نیت۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا انحصار نیتوں پر ہے۔ تو نیت خالص ہو، کیا ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت ہو۔ جب اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہوگی تو وہ عمل اللہ قبول فرمائے گا۔ ان تین باتوں میں عقائد کا صحیح ہونا، شریعت کا حکم معلوم ہونا، یہ آپ کو معلوم ہوگا کس سے؟ تعلیم سے۔ اور اخلاص نیت، یہ آپ کو نعمت ملے گی کس سے؟ تزکیے سے۔ تو لہذا یہاں بھی تعلیم و تزکیہ دونوں کی ضرورت ہر انسان کو ہے۔ پھر یہ کہ اللہ نے انسان کو اپنا نائب بنا کر بھیجا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ آپ خلیفہ بن کے تشریف لائے۔ خلیفہ اللہ کی نیابت ہے، اور یہ خلافت کیوں ملی؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، یہ خلافت ملی ہے علم کی وجہ سے۔ تو علم کی وجہ سے آپ اوپر سے نیچے آئیں، اللہ کی نیابت کر رہے ہیں۔ جب آپ کا رخ انسانوں کی طرف ہے تو آپ اللہ کے خلیفہ ہیں، اور یہاں خلافت آپ کو ملی۔ اب اس خلافت کی حالت میں آپ نے اپنا رخ رکھنا ہے کس کی طرف؟ اللہ کی طرف اپنا رخ رکھنا ہے۔ تو یہ بات عبدیت یہ حاصل ہوگی اہل اللہ کی صحبت سے۔ اور اسی بات کو سورۃ نشرح میں اللہ نے بیان فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ جب اے نبی علیہ السلام آپ دین کی دعوت اور دین کی تعلیم سے جب فارغ ہو جائیں تو آپ محنت کریں، اب ذاتی محنت فرمائیں۔
کہ ایسی محنت ویلا ربی کا فرغت، اپنے رب کی طرف رغبت فرمائیں، رب کے طرف متوجہ ہوں تاکہ یہ کثافتیں ختم ہو جائیں۔ تو لہٰذا معلومات لیں گے، عقائد لیں گے، احکام لیں گے علماء سے، اور اپنے دل کی پاکیزگی اختیار کریں گے اہل اللہ کی صحبت سے، اور اسی میں انسان کو کمال حاصل ہوگا۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی پورا عمل کرنے کے توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ، آپ نے قیمتی بیان سماعت فرمایا۔ اللہ حضرت کی علم و عمر صحت میں برکت عطا فرمائے۔ اذان ہوگی ساتھی، اور نماز کا ٹائم ہو چکا ہے۔ اذان کے بعد انشاءاللہ جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ نماز کے بعد مختصر سی ختم خواجگان کی تسبیحات ہوں گی، پھر انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد ہماری آخری نشست کا آغاز ہوگا، جس میں آج رات حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ وہ بیان فرمائیں گے۔